مولا میرے مولا مولا میرے مولا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہم بہت تیزی سے اجتماعات کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم بہت تیزی سے مجمع کو جمع کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں بڑے جلسے کا ہو جانا کامیابی نہیں، اصل کامیابی ایک ایک جلسے والے کے دل کے اندر اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا پیدا ہونا، اس امت کی فکر کا پیدا ہونا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غم تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر تھی، جو طریقہ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس طریقہ دعوت کا پیدا ہونا، یہ اصل ہمارے جلسے کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارے اصل جلسے کی کیا ہے؟ کامیابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے، ایسا دعوت میں تھکاتے کہ اللہ جل جلالہ عمل والوں کو ترس آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعوت میں اپنے آپ کو تھکاتے، ایسا تھکاتے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ترس آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے، ایسا تھکاتے کہ دشمنوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ جائے گا۔ ایسی کبھی ہم نے کی نہیں، ایسے ہم نے کیا کی کبھی؟ یہ ہر ایمان والے کے ذمے جو محنت ہے، ہم وہ محنت بتا رہے ہیں آپ کو۔ ایک ایک گلی کے اندر ہونے والی جو محنت ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھرا کرتے تھے، دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر ان لوگوں نے بات کو قبول نہ کیا تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ کیا اپنے نفس کو آپ ہلاکت کے اندر ڈال لیں گے اگر ان لوگوں نے بات کو قبول نہ کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایسی محنت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ جاتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایسی دعوت، ایسی عبادت کرتے کہ اللہ جل جلالہ عمل والوں کو ترس آ جاتا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ کو مشقت کے اندر ڈال دے۔ ایسا ترس اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایسی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک دیتے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ترس آ جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ یہ دعوت ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، کپڑوں کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک چہرے کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک کپڑوں کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے، بیٹی دیکھ کر رونے لگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی دیکھ کر کیا ہو رہی؟ اے بیٹی رو مت، کوئی کچا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا، کوئی پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ عزت والے عزت کے ساتھ دین کو قبول کریں گے، جن کے اندر عزت نہیں ہوگی اللہ ذلیل و رسوا کر کے بات قبول کروائے گا۔ اللہ کیا کریں گے؟ یہ بات داعی کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارتا، اس بات کو ہمیشہ ہماری یاد رکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے تھک جایا کرتے تھے، ایسے تھک جایا کرتے تھے ساتھیوں کو ترس آنے لگا کرتا تھا۔ حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جماعت نے دعوت دی، انہوں نے بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا، امن دے کر اپنے پاس لے کر آئے، اپنے پاس لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ دعوت دیتے رہے تھک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہماری بات کو؟ تھک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے۔ جب دعوت دیتے تھک گئے تو پھر حکم بن کیسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میں کھڑے، رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں، یہ بات نہیں مانے گا آپ کی۔ نگاہ پھیری، پھر دوبارہ سمجھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اور سمجھایا، حکم بن کیسان نے بات کو مان لیا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا یہ دوزخ میں جاتا، اب یہ جنت میں جائے گا۔ یہ بنیاد ہے ہماری، یہ ہماری کیا ہے؟ یہ سمجھ پا رہے ہیں ہماری بات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ترس کھا گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو اور دشمنوں کو ترس آ جایا کرتا تھا۔ کس کو ترس آ جایا کرتا تھا؟ اللہ کو ترس آ جایا کرتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو محنت کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ جایا کرتا تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ دشمنوں تک کو آپ کے پاس ترس آیا کرتا تھا۔ حیات الصحابہ کی جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جا کر دعوت دیتے، دعوت قریش قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر دوبارہ بے قراری بے چینی ہوئی۔ ایک بے قراری کا نام دعوت ہے، ایک بے چینی کا نام، کسی انتظام کا نام دعوت نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو آپ ہمارا پورا مجمع بات۔
صبح سے لے کے شام تک کا ایک نظم بنا ہوا ہے. اتنے بجے ہم گشت کر لیتے ہیں, 3-4 گلیوں میں ہم چکر لگا لیتے ہیں, فلاں سے ہم ملاقات کر لیتے ہیں, سال پورا ہوتا ہے ہم اجتماع کر لیتے ہیں, مہینہ پورا ہوتا ہے ہم سے روزہ لگا دیتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. دعوت کا حال غالب ہمارے اوپر ہونا چاہیے تمام تر حالات کے مقابلے میں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حال دعوت کا غالب تھا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کا حال غالب تھا, متواصل الاحزان دائم الفکرہ, ہمیشہ غمزدہ رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ فکر مند رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کھانے کو چھوڑ دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آرام کو چھوڑ دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جوتے بھر گئے خون سے, نعلین مبارک خون سے بھر گئے تھے. طائف والے ایسے بدبخت لوگ تھے, پتھر برسا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بدبخت ایسے پتھر برسا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرن ثالث تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, آپ کو ہوش نہیں تھا کہ آپ کہاں چل رہے ہیں. ایسی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. طائف والے, ہم عائشہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہاں سب سے زیادہ غم ہوا آپ کو؟ اے عائشہ تیری قوم طائف والوں نے جب مجھے طائف میں دعوت کو انکار کیا تھا, سب سے زیادہ غم مجھے طائف میں ہوا. کہاں ہوا تھا سب سے زیادہ غم؟ طائف میں ہوا. ایسا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہو رہا؟ طائف کے اندر. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے, ایک انگور کے باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دشمن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانی دشمن عتبہ اور شیبہ سامنے بیٹھے ہوئے, انہوں نے اپنے غلام عداس کے ساتھ انگور بھیجے. یہ حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. کس سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں, چھوٹے چھوٹے حال سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں. اجی ہم کیسے کام کر لیتے, یہ تو موقع ہی نہیں تھا کام کرنے کا. اجی ہم کیسے کام کر لیتے, یہ ابھی حالات ہی نہیں تھے کام کرنے کے. اجی ہم کیسے حال کام کر لیتے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں سمجھ پا رہے ہماری بات. فلاں کام ہوتا ہم کر لیں گے, فلاں مسئلہ ہوتا ہم کر لیتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا. عتبہ, طائف میں سرداروں نے دعوت قبول نہیں کی, طائف کے نوجوانوں نے دعوت قبول نہیں کی. یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عتبہ اور شیبہ, آسمان سے فرشتہ آ چکا ہے کہ آپ اجازت دیجئے پوری بستی کو ہم ختم کر ڈالیں, یہ بستی بات قبول نہیں کرے گی. فرما رہے نہیں, ہرگز نہیں, میں ان کی نسلوں کے اوپر محنت کروں گا. ان سب کے باوجود عداس غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے. کس کو دعوت دے رہے؟ عداس غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یونس ابن متہ کے واقعات عداس غلام کو سنا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری قوم میں ایک نبی آئے تھے, ایسے تھے, انہوں کی یہ صفات تھی. وہ غلام عتبہ اور شیبہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے خون والے پیروں کے اوپر پیار کر رہا, سجدہ کر رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہہ رہا کہ آپ یقیناً سچے آدمی ہیں. یہ دونوں پوچھ رہے, ارے تو نے تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا, ان کے ساتھ تو نے کیا چیز دیکھی؟ کہنے لگا یہ ایک نیک آدمی ہے, یہ ایک سچے آدمی ہے. میری قوم میں میرے نبی کو یہ جانتے ہیں, میرے قوم کے میرے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ حال ہمارا ہونا چاہیے. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے اہم ترین ذمہ داری وہ روزانہ انفرادی دعوت دینا ہے. اپنا مشغلہ بنا لو روزانہ انفرادی دعوت دینے کو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب تک دعوت غذا کا کام نہ دینے لگے کانٹا سی معلوم ہوتی ہے, کانٹا سی معلوم ہوتی ہے. جب تک دعوت کیا نہ ہو, دعوت اور عبادت کس کا کام نہ دینے لگے؟ غذا کا کام نہ دینے لگے. جس طرح غذا ہوتی ہے نا, دوپہر کا رات کا کھانا نہیں کھایا, بستر پر لیٹا ہوا ہے, کروٹیں بدل رہا ہے, کوئی نیند کیوں نہیں آ رہی؟ یہ پیٹ خالی ہے اس واسطے نیند نہیں آ رہی. آج صبح سے کام میں لگا ہوا تھا, کھانا نہیں کھایا. نہ کھانا کھانے کا ضعف جس طرح انسان کو محسوس ہوتا ہے, اسی طرح دعوت نہ دینے کا ضعف ہمیں محسوس ہونا چاہیے. اسی طرح کس کے نہ دینے کا ضعف؟ دعوت نہ دینے. روزانہ اللہ کی بڑائی کو نہ بولنے کا ذوق ہمیں محسوس ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی کا بولنا یہ ایمان کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے. روزانہ کا ایک وظیفہ متعین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, راوی کہتے ہیں, کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ خود چل کر اسے دعوت نہ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس خود جاتے دعوت دینے. مکے میں ہے, ہر ایک کو دعوت دے رہے. مدینے میں ہے, ہر ایک کو دعوت دے رہے. فتح مکہ کا موقع ہے, ہر ایک کو دعوت دے رہے. کچھ بہت اہم بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا پورے مجمع سے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرمایا کرتے تھے. میاں جی محراب اس بات کے ناقل ہیں. یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کتنے حصوں میں ہے؟ دو حصوں میں. ایک مبارک زندگی کا حصہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، ایک مبارک زندگی کا حصہ مدینہ منورہ کی زندگی ہے. مکہ مکرمہ میں کوئی سننے والا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. چھپ چھپ کر دعوت دی جا رہی، چھپ چھپ کر نماز پڑھی جا رہی ہے، گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حالات بگڑتے بگڑتے یہاں تک آگے ہر قبیلے والا تلوار لے کر قتل کے واسطے جمع ہو گئے. ایسے حالات اس کے ہیں مکہ مکرمہ کے. دوسری طرف مدینہ منورہ کے حالات، ایسا عملہ ہے کسی نبی کو ایسا عملہ نہیں ملا، ایسے بات کے سمجھانے والے کسی نبی کو ایسی بات سمجھانے والے نہیں ملے جیسے حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. عجیب بات ہے جو ہم آپ